1097 عیسوی میں بازنطینی یعنی قسطنطنیہ کے شہنشاہ الیکسیس کومنس کی درخواست پر پوپ اربن ثانی نے کلرمو یعنی جنوبی فرانس کے مقام پر شعلہ بیان خطبہ دیا، جس کا موضوع مسلمانوں سے ارض مقدس کو چھڑانا تھا۔ موسم بہار تک 1.5 لاکھ کے قریب مسیحیوں نے اس خطبے کی تعمیل میں قدم اٹھایا۔ انہوں نے صلیب کو اپنا نشان منتخب کیا، جو کہ بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ ان کی تمام لڑائیوں کا سلسلہ صلیبی جنگوں سے معروف ہوا۔ انہوں نے قسطنطنیہ سے آبنائے کو عبور کیا اور نبکیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوری لائم فتح کیا گیا۔ کوہستان طارس سے گزر کر یہ لوگ عرب علاقوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں ان کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ہر رہنما اپنی بات منوانے پر بضد تھا۔ لوتھارنجیا کے والڈون نے ایک صلیبی گروہ کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو لے کر مشرقی جانب سے الروحہ کا قصد کیا۔ سن 1098 عیسوی میں یہاں قبضہ کر لیا گیا۔ یوں پہلی لاطینی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ یہی بالڈون آگے چل کے یہ لقب بالڈون اول یروشلم کا دوسرا بادشاہ بنا۔ صلیبیوں کا دوسرا گروہ ایک نارمن سپہ سالار ٹینکرڈ کی سرکردگی میں مغربی جانب سے مڑ کر سیلشیا میں داخل ہو گیا۔ وہ ترتوس اور گرد و نواح کے علاقے رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے انطاکیہ کے پاس ایک مسلمان سلجوقی امیر یاغی سیان کے سامنے ٹھہرنا پڑا۔ سلجوقی امیر کو مزید کمک نہ ملنے پر وہ زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر پایا اور اپنوں کی غداری سے یہ شہر صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہاں کی آبادی کو تہہ تیگ کر دیا گیا اور شہر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ صلیبی فوج کا ایک حصہ کاؤنٹ ریما کی زیر قیادت وادی آسی کے راستے آگے بڑھا۔ یہ صلیبی جنگجوؤں کا دولت مند اور ممتاز سالار تھا۔ اس کا تعلق پرووینس فرانس سے تھا۔ اس نے جنوب کی سمت پیش قدمی کی اور مہارت النعمان نامی شہر کو نظر آتش کر دیا۔ یہ ابو العلال مرہ متوفی 1057 عیسوی کا وطن تھا، جو کہ مایا ناز نابینا شاعر تھے۔ اس نے حسن القرات پر قبضہ کر لیا اور کچھ آگے چل کر ایک وسیع میدانی علاقے میں ایک نئی صلیبی آبادی قائم کی، جو کہ دریائے آسی کے کنارے واقع تھا۔ اس نئے شہر کا نام کریک دا شولیز رکھا گیا۔ یہاں ایک مسیحی روایت کے تحت تاریخی گرجے الناصرہ کی تعمیر کی گئی، جو بعد میں صلیبی جنگجوؤں کی قیام گاہ بن کر رہ گیا۔ عربوں میں یہ شہر الکرک کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں مضبوط صلیبی قلعے کی تعمیر کی گئی۔ بعد میں الناصرہ کو مقدس مسیحی ہستی سے منسوب کر کے اس کی قدر و منزلت مزید بڑھا دی گئی تھی۔ ان صلیبیوں کی کارستانیاں بڑھتی چلی گئیں۔ الرہا، اڈیسیا، انطاکیہ، یروشلم کے بعد عکا، سور، طرابلس، الشام اور بہت سے دوسرے شہر چھین لیے گئے تھے۔ وہاں قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا تھا۔ عباسی اور فاطمی خلافتیں موجود ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ کر سکی۔ ان خلافتوں میں اب پہلے جیسا دم خم باقی نہ تھا۔ فلسطین، شام اور لبنان کے مسلمانوں پر بڑا نازک وقت آن پڑا تھا۔ وہ کئی برسوں تک مسیحی وحشیانہ مظالم کی چکی میں پستے رہے۔ آخر غیرت حق کو حرکت ہوئی اور ایک چھوٹے سے مسلمان حکمران کو ان کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ یہ مجاہد حلب اور موصل کا حکمران عماد الدین زنگی تھا۔ اس نے صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دے کر بہت سے شہر اور علاقے واپس لے لیے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کو جاری نہ رکھ سکا اور 541 ہجری بمطابق 1146 عیسوی کو ایک بدبخت غلام نے اس کا چراغ حیات گل کر دیا۔ قدرت کو اس مقصد کا خاتمہ منظور نہ تھا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند نور الدین زنگی منتخب ہوا۔ اس نے باپ کے کام کو جاری رکھا۔ صلیبی جہاں عماد الدین کی موت پر خوش تھے، وہیں ان کی خوشیاں ایک بار پھر ماند پڑ گئیں۔
نور الدین زنگی کی شدید خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو ان وحشی اقوام سے آزاد کروا لے، مگر وہ 569 ہجری بمطابق 1173 عیسوی کو یہ تمنا دل میں لیے دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کا مشن اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی نے جاری رکھا اور بیت المقدس صلیبیوں سے چھین لیا۔ 90 برس بعد یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس واپس لوٹ آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد اس کے جانشین خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ صلیبیوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہوئے۔ سن 1195 عیسوی میں انہوں نے چوتھی صلیبی جنگ کا طبل بجا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سب بیٹے ان دنوں آپس میں اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ یہ صلیبیوں کے لیے ایک سنہرا موقع تھا۔ انہوں نے بیروت کی طرف سے پیش قدمی کی۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا ملک العادل وابی الکرک کو حالات کی نزاکت کا بھرپور احساس تھا۔ اس نے تیزی سے ایک پیش قدمی کی اور صلیبی افواج کو بیروت کے پاس روک دیا۔ دونوں لشکروں میں جنگی جھڑپیں جاری رہیں، مگر وہ آگے بڑھنے سے معذور رہے۔ بالآخر انہوں نے مجبور ہو کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ 601 ہجری بمطابق 1203 میں پاپائے روم اینوسنٹ ثالث کی دعوت پر اہل یورپ نے 5ویں صلیبی جنگ کا ارادہ کیا، مگر وہ فلسطین میں داخل ہونے کے بجائے قسطنطنیہ میں گھس کر اپنے ہم مذہب بازنطینی مملکت کو تاخت و تاراج کر کے واپس لوٹ گئے۔ 613 ہجری بمطابق 1215 میں صلیبیوں نے چھٹی جنگ کے لیے تیاریاں شروع کی۔ مصر کے راستے مملکت اسلامی میں داخل ہوئے۔ ملک العادل ان دنوں شام میں تھا۔ صلیبی لشکر نے دمیات کا محاصرہ کیا۔ ملک العادل نے بڑے لشکر کے ساتھ مصر کی راہ لی، مگر راستے میں ہی اسے پیغام اجل آ پہنچا۔ وہ 7 جمادی الاول 615 ہجری بمطابق 1218 عیسوی میں عالم فانی سے عالم بقا کو سدھار گیا۔ اس کے مقصد جہاد کو اس کے فرزند ناصر الدین محمد ملک الکامل نے اپنے بھائی ملک المعظم کے ساتھ مل کر پورا کیا۔ انہوں نے صلیبیوں کو اس وقت گھیرے میں لے لیا جب وہ دمیات کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد قاہرہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ انہیں دریائے نیل کا بند توڑ کر گہرے پانی میں پھنسا دیا گیا۔ مجبوراً انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ یوں چھٹی صلیبی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے فوراً بعد ملک الکامل کی اپنے بھائی ملک المعظم سے ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر ملک الکامل نے بڑی ناقبت اندیشی سے کام لیا اور فریڈرک ثانی حکمران جرمنی اور سکنیا سے نام و پیغام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا مقصد فریڈرک کو شام میں آنے کی دعوت دینا تھا۔ فریڈرک 629 ہجری بمطابق 1231 عیسوی کو شام میں پہنچا۔ ملک الکامل نے اس سے ملک المعظم کے خلاف تحفظ طلب کیا۔ ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس میں 10 سال 6 ماہ اور 10 دن کی حکومت کے لیے اس شرط پر دوستانہ معاہدہ کیا گیا کہ بیت المقدس، بیت اللحم اور ناصرہ کے علاوہ یافا اور عکا کے درمیان جتنے شہر ہیں سب اسی کے حوالے کر دیے جائیں۔ اس ناپاک معاہدے نے صلیبیوں کی درینہ خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا۔ جس عرض مقدس کی خاطر ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، فریڈرک ثانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اس میں داخل ہو گیا تھا۔ اس عظیم سانحہ سے عالم اسلام میں قیامت برپا ہو گئی۔ رنج و غم کے ماتمی جلوس نکالے گئے، مسجدوں میں اذانیں موقوف کر دی گئیں۔ مسلمان شاہ یروشلم فریڈرک ثانی کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل پسنے لگے۔ صلیبی ایک ایک کر کے کئی شہروں کو نگل گئے۔ معاہدے کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی گئی تھیں۔ ارض مقدس کے جنوب میں الکرک نامی قلعہ واقع تھا۔ مصر سے حجاز اور دمشق جانے والے رستے اسی مقام کے قریب تھے۔ یہ ایک مستحکم قلعہ تھا۔ یہاں بد خصلت صلیبی قابض تھے جن کا پیشہ مسلم آزاری، قتل و غارت اور قافلوں کو لوٹنا تھا۔
حجاج کا کوئی قافلہ جو ہی ادھر سے گزرتا تو شریر و نفس صلیبی ان پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑتے اور ان کے مال و اسباب لوٹ لیتے۔ حجاج کو قتل کرنا دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ 634 ہجری بمطابق 1237 عیسوی میں حماتہ کے تاجر بند کنداری کا قافلہ مصر سے واپس لوٹ رہا تھا۔ بند کنداری نے خلاف توقع بہت زیادہ نفع کمایا۔ وہ بے حد مسرور لوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے نفع کو دو چند کرنے کے لیے قاہرہ سے بھاری مقدار میں شکر خریدی۔ وہ دمشق اور حماتہ میں شکر کی مانگ سے باخبر تھا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھی کہ اسے کسی نئے تجربے سے گزرنا پڑتا۔ وہ ہمیشہ قاہرہ سے شکر ہی خریدتا تھا۔ وہ اس خیال سے محظوظ ہو رہا تھا کہ قدرت نے اسے جس مقام سے زمین پر لا کھڑا کیا تھا وہ اب اس سے دور نہیں۔ وہ جب حماتہ پہنچے گا تو مال و متاع کے ساتھ اعلیٰ طبقات میں اسے پہلے سا مقام دوبارہ مل جائے گا۔ مگر یہ قدرت کو منظور نہیں تھا۔ الکر کے پاس پہنچتے ہی قلعے کے صلیبیوں نے اس کے قافلے پر حلہ بول دیا۔ وہ اس ناگہانی آفت کے لیے ذرا بھی تیار نہیں تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس سے قبل کبھی اس کے قافلے پر اس مقام پر کوئی حملہ ہوا ہو۔ البتہ ریگستانی علاقوں میں لٹیروں کے حملوں سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ صلیبی لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قافلے کو تہہ و تہہ کر ڈالا تھا۔ محمود بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اس نے اپنے آقا پر ٹوٹنے والے پہاڑ کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اس نے اپنے آقا کے عربی گھوڑے پر چھلانگ لگا کر اس کی باگیں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وحشی لٹیروں کی گرفت سے نکل کھڑا ہوا۔ صلیبی کسی بھی شخص کو وہاں سے زندہ بچ کر جانے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ بند کداری کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ ایک طرف اس کی ساری محنت لٹ گئی تھی تو دوسری طرف اس کی جان جانے کا خوف بھی اسے لاحق تھا۔ ایسے میں محمود کی ہوش مندی اس کے کام آئی۔ وہ دونوں صلیبیوں کی تیروں کی بارش میں سے بچتے بچاتے اس منحوس مقام سے نکل آئے۔ بند کنداری کو 2 تیر دائیں رہن میں لگے۔ وہ بہت زخمی حالت سے وہاں سے نکل آیا۔ صلیبیوں نے جب شکر کے ذخیرے دیکھے تو انہوں نے ان دونوں کو تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ محمود اپنے حواس باختہ زخمی اور مایوس آقا کو لے کر کسی نہ کسی طریقے سے دمشق آ پہنچا۔ سلطان دمشق اسماعیل ایوبی کے دربار کا در کھٹکھٹایا گیا، مگر وہ اندرونی ریشہ دوانیوں کا شکار تھا۔ فریاد رسی نہ ہونے پر وہ دونوں مایوسی کے عالم میں حماتہ واپس لوٹ آئے۔ اس جانے گسل واقعہ نے بند کداری کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ محمود کو اپنے آقا کی تکلیف کا شدید احساس تھا، مگر وہ اپنے مالک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی دلجوئی کرتا اور ہمت بندھاتا رہا، مگر بند کنداری میں پہلے جیسا جذبہ جگانے میں وہ ناکام رہا۔ وہ حماتہ میں آ کر گھر بندی بن کر رہ گیا تھا۔ شرم کے مارے وہ باہر بھی نہیں نکلتا تھا کہ مقامی تاجر قرض کے لیے اس کی بے عزتی ہی نہ کر ڈالے۔ شریف آدمی کے پاس صرف ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، اگر وہ بھی داؤ پر لگ جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بند کنداری کی حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ محمود بھی اپنے آقا کی اس حالت پر غمگین و پریشان تھا۔ محمود سارا دن مقامی منڈیوں میں محنت و مشقت کرتا اور اپنے آقا کے لیے 2 وقت کی روٹی اور دوا کا بندوبست کرتا۔ بند کداری کی واپسی کی خبر کسی نہ کسی طرح علی بن البرکہ تک پہنچ گئی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ بند کنداری واپس لوٹ آیا ہے، مگر اپنی آمد سے اسے مطلع کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اسی شام وہ اطلاع کی صداقت پرکھنے کے لیے بند کداری کے گھر پہنچا۔ جب اس نے بند کداری کی خستہ حالی دیکھی تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ بند کنداری اسے دیکھتے ہی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ علی بن الورقہ نے اس کی ڈھارس بندھائی اور ماجرا پوچھا۔
بندکنداری نے سسکیوں میں قدرت کے مذاق کا حال اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ الکرک کے قلعے کے باہر جو کچھ اس کے ساتھ بیتا تھا وہ سن کر ایک لمحے کے لیے علی بن الورقہ بھی دہل کر رہ گیا۔ اسی دوران محمود بھی دن بھر کی مشقت سے واپس لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی سلام دعا کی اور پھر اپنے آقا کو اٹھا کر اس کا منہ ہاتھ دھلایا۔ اسے بستر پر بٹھا کر اس نے پہلے کھانا کھلایا جو وہ بازار سے لایا تھا۔ بعد ازاں اس نے دوا پلائی اور تکیہ جھاڑ کر اپنے آقا کو واپس لٹا دیا۔ علی بن الورقہ یہ خدمت دے کر خاصا متاثر ہوا۔ بندکنداری کی نکاحت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹانگ کا زخم بھرنے کے بجائے بگڑ چکا تھا۔ طبیب نے بھی اسے دیکھنے کے بعد دعا کا مشورہ دیا تھا۔ بندکنداری موت کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا۔ علی بن الورقہ نے باتوں سے اس کی ڈھارس بندھائی اور اگلی صبح آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ 2 دن گزر گئے مگر کوئی بندکنداری کے پاس نہ آیا۔ محمود اپنے آقا کی خدمت میں پوری تندہی سے جٹا رہا۔ تیسرے دن علی بن الورقہ اچانک ہی صبح سویرے آن وارد ہوا۔ اس دن بندکنداری کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ بندکنداری کو اس کے آنے سے کچھ سکون نصیب ہوا۔ علی بن الورقہ نے پہلے حال احوال پوچھا، بعد میں آنے کے مقصد کی جانب متوجہ ہوا۔ بندکنداری؟ علی بن الورقہ مسکین صورت بنا کر بولا، بات موقع مناسبت سے ہی سجتی ہے مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بات بے وقت چھیڑنا پڑ رہی ہے۔ ابن الورقہ بندکنداری نے ایک لمحہ اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر گویا ہوا، کھل کر بولو، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ بندکنداری؟ علی بن الورقہ لفظوں کو ترتیب دینے لگا، زندگی اور موت تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ تمہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم اب چند دنوں کے ہی مہمان ہو، لہٰذا میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ تم مقروض ہو کر دربار الہی میں جاؤ۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم جلد از جلد میرا قرضہ چکا دو۔ ابن الورقہ بندکنداری لیٹے لیٹے مرغ بسمل کی طرح تڑپ اٹھا، یہ کیسی اغیار سی باتیں کر رہے ہو؟ میری حالت تمہارے سامنے ہے، ایسی حالت میں تمہیں ایک کھوٹی پائی بھی نہیں دے سکتا اور تم مجھ سے اپنے 500 دینار طلب کر رہے ہو۔ تم کیسے دوست ہو، کیسے مہربان ہو۔ محمود جو ابھی نماز کی ادائیگی سے واپس آیا تھا، اس کے کانوں میں بھی علی بن الورقہ کی بات کی بھنک پڑ گئی تھی۔ وہ بھی حیرت و پریشانی میں اندر چلا آیا۔ امیر محترم، محمود خاموش نہ رہ سکا۔ آپ میرے آقا کی زبوں حالی سے بخوبی واقف ہیں، پھر آپ اصرار کر رہے ہیں۔ دیکھو لڑکے، ابن الورقہ کا لہجہ یکدم بگڑ سا گیا، تم محض ایک غلام ہو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ہماری باتوں میں دخل اندازی کرو۔ محمود تم چپ رہو، بندکنداری نحیف سی آواز میں بولا۔ ابن الورقہ، اب تم ہی بتاؤ کہ میں تمہارے قرض کس طرح ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اس مکان کو فروخت کر ڈالو۔ تم صحیح کہتے ہو، اپنے سر کو چھپانے کی جگہ فروخت کر کے خود در بدر کے دھکے کھاؤں۔ میں تمہاری اس بات کو یقیناً پورا کر دیتا مگر میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ گھر میں نے روئی کے سوداگروں کے ہاں پہلے ہی رہن میں رکھ دیا تھا جب میں نے ان سے مال اٹھایا تھا۔ اس معاہدے کی دستاویز ان لوگوں کے پاس موجود ہے، میں یہ مکان کسی صورت میں بھی نہیں بیچ سکتا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس بری حالت میں قاضی کے پاس کھینچوں؟ میں اس وقت اپنے قرض کی بازیابی چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم مرتے ہو یا بچتے ہو۔ علی بن الورقہ غصیلے انداز میں بولا۔ وہ کمینگی کی تمام حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ بندکنداری کے لیے یہ مقام ڈوب مرنے کے مترادف تھا کہ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس سے رقم پکڑی تھی۔ دیکھو ابن الورقہ، بندکنداری سنجیدگی سے بولا، تم میرے کاروبار میں میرے حصے دار تھے، اگر نفع ہوتا تو تم برابر کے حصے کے مالک تھے۔ اب نقصان ہو چکا ہے، لہذا اصول کے تحت تمہیں بھی نقصان کا ساجدار بننا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ بندکنداری اب منت سماجت نہیں کرنا چاہتا تھا۔
بندکنداری، یہ تو صریحاً بے ایمانی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار ہوں۔ میں نے تو تمہیں رقم بطور قرض دی تھی۔ اگر تم قاضی کی بات کرتے ہو تو تم ہی جھوٹے پڑ جاؤ گے، کیونکہ کاروبار زبانی نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے باقاعدہ تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی تحریر موجود ہے؟ بندکنداری اس کی بات سے مزید پریشان ہو گیا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ زبانی کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر وہ ضد بھی کرتا تو معاملہ قرآن پر چھوڑ دیا جاتا۔ قرآن، یہ خیال آتے ہی وہ لرز اٹھا۔ وہ اپنے کاروبار میں کبھی کتاب اللہ کو نہیں لایا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے روز محشر اس کا دامن داغدار ہو جاتا۔ وہ اپنے خیال کی بھول بھلیوں میں گم تھا اور اسے علی بن الورقہ کی آواز نے چونکا دیا۔ جلدی کرو بندکنداری، مجھے اور بھی کام نپٹانا ہے۔ میں آج یہاں سے قرض لے کر ہی جاؤں گا۔ اب تم خود ہی بتا دو، تمہاری نظر میں میری کون سی ایسی چیز ہے جس کے عوض تمہارے قرض سے نجات پا سکوں گا؟ بندکنداری روحانسا سا ہو کر بولا۔ بہت خوب، علی بن الورقہ استازیہ لہجے میں بولا۔ اب یہ بھی میں طے کروں گا کہ تم میرا قرض کیسے لوٹاؤ گے۔ میں کچھ نہیں جانتا، سیدھی طرح میری رقم لوٹا دو۔ امیر محترم، محمود سے چپ نہ رہا جا سکا۔ آپ خدا کا خوف کھائیں، میرے آقا اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ آپ کا قرض اسی وقت لوٹا سکیں۔ انہیں کچھ مہلت دیں، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سلسلہ بن ہی جائے گا۔ غلام، تم حد سے مت بڑھو، تمہارا آقا میرا قرض دار ہے اور یہ اس وقت موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ کسی بھی وقت اس کا دم نکل جائے گا تو پھر میری رقم کا کون ذمہ دار ہوگا؟ علی بن الورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محترم امیر، محمود توقف سے بولا، اللہ میرے آقا کو شفا بخشے گا۔ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں آپ کی رقم لوٹانے کی تمام تر ذمہ داری لیتا ہوں۔ جیسے بھی ہوا میں آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دوں گا۔ غلام زادے، علی بن الورقہ آنکھیں گھما کر بولا، تم دن بھر کی مشقت کے بعد صرف چند درم کما سکو گے۔ میری رقم 500 دینار سرخ ہیں۔ اگر تم چاہو بھی تو میری رقم لوٹانے کے لیے تمہیں کئی برس بیت جائیں گے۔ امیر محترم، محمود ٹھوس لہجے میں گویا ہوا، آپ 500 دینار کی بات کرتے ہیں۔ اگر انسان ہمت اور مدد الہی کو اپنے دامن سے باندھ لے تو وہ دیناروں کے پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زیادہ بہتر ہوگا کہ تم میرے منہ نہ لگو۔ علی بن الورقہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ محمود خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں نے بندکنداری کی ڈھارس بندھا دی تھی۔ وہ واقعی ہی آج اسے اپنے سگے بیٹے کی مانند دکھائی دیا تھا۔ وہ اپنی حالت زار کو دیکھ کر رو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے کڑے وقت میں ایسے ہونہار غلام نما فرزند سے نوازا جب وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس کے ذمے قرض کی ادائیگی کی صورت میں نہ جانے اسے ابھی کتنے دھکے کھانے پڑیں گے۔ ابن الورقہ بندکنداری اپنے آنسو پوچھتا ہوا بولا، کیا تمہارے دل میں رتی بھر بھی خوف خدا نہیں کہ تم کیسے خود غرض اور دولت کے پجاری ہو کہ تمہیں ایک بیمار اور معذور شخص کی مجبوری بھی نہیں دکھائی دے رہی؟ بندکنداری، علی بن الورقہ منہ بسور کر بولا، سیدھی طرح میری رقم نکالو۔ مجھے نصیحت کرنے یا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے قرض نہیں دیا تھا کہ تم آنے والے وقت میں مجھے تانے دو۔ جہاں تک رہا خوف خدا تو میں نے قرض تمہیں اسی جذبے کے تحت دیا تھا۔ تو اب وہ جذبہ کہاں گیا؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہیں… علی بن الورقہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ورنہ کیا؟ ایک تو میری رقم واپس نہیں کر رہے، اوپر سے باتیں بناتے ہو۔ علی بن الورقہ چیخا۔ امیر محترم، محمود کے لہجے میں کڑواہٹ ابھر آئی۔ انسانیت کا رستہ اختیار کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ برائے کرم آپ میرے آقا کو پریشان کرنے کی بجائے انہیں کچھ مہلت عطا فرمائیں کہ وہ آپ کے قرض کے بارے میں کچھ کر سکے۔ کچھ کر سکے؟
علی بن الورقہ کی آواز میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ بھلا یہ لنگڑا کیا انتظام کرے گا؟ بچ جائے گا تو ساری زندگی معذور پڑا رہے گا۔ میں کس کے بھروسے اسے مہلت دوں؟ آپ حد سے گزر رہے ہیں۔ محمود کی آواز فرتے جوش سے کانپ رہی تھی۔ نہیں نہیں محمود، تم خاموش رہو، بند کنداری کراتے ہوئے بولا۔ ابن الورقہ، اتنے کٹھور مت بنو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ اور کیا میں تمہیں اب تک جھک مارتا دکھائی دے رہا ہوں؟ عقل سے ہی کام لے رہا ہوں تو اسی وقت قرض کی واپسی چاہتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ خود کو بیچ ڈالوں؟ بند کنداری جھنجھلا اٹھا۔ تم ایسا کرو کہ علی بن الورقہ کچھ سوچنے لگا، پھر توقف سے بولا، تم اپنا یہ غلام مجھے بیچ ڈالو، حالانکہ یہ 500 دینار سرخ کا تو نہیں، مگر میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔ علی بن الورقہ، بند کنداری خود پر قابو نہ رکھ پایا اور غصے سے بستر پر سے اٹھا۔ محمود تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے بپھرے ہوئے آقا کو تھاما۔ اگر وہ بر وقت نہ پہنچتا تو بند کنداری فرتے جوش میں زمین پر گر جاتا۔ تم مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو؟ یہ میرا غلام نہیں، بیٹا ہے، میرے آخری لمحوں کی امید ہے۔ اسی کے بل بوتے پر میں شاید کچھ دن زندہ رہ جاؤں، یا شاید دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جاؤں۔ میں کچھ نہیں جانتا، قرض لوٹانے کے لیے تمہارے پاس یہی آخری پونجی بچی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی کوئی دوسرا لے اڑے۔ آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم قرض کی حالت میں مرنا پسند کرو گے یا اپنے قرض ادا کر کے۔ علی بن الورقہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، کچھ تو میری حالت پر رحم کھاؤ، کم از کم اسے اتنے عرصے تک نہ لے جاؤ جب تک میں زندہ ہوں۔ میری موت کے بعد بے شک اسے تم قرض کی ادائیگی سمجھ کر رکھ لینا۔ بند کنداری، میں کسی طرح خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، میں آج ہی قرض کی ادائیگی چاہتا ہوں۔ بھلا کل کس نے دیکھی ہے؟ معزز آقا، محمود کی آنکھیں بھی تر بتر ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، جس اللہ نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے وہی اس کا تریاق عطا کرے گا۔ آپ بس اس کے گھر پر امید رکھیے۔ اگر میری صورت میں آپ کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے تو خدا را اس موقع کو مت گنوائیے۔ تم شاید ٹھیک کہتے ہو میرے فرزند۔ بند کنداری کا چہرہ الم و رنج کی تصویر بن گیا تھا۔ مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انسانوں کے سامنے گڑ گڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے ابن الورقہ، تم لے جاؤ میرے فرزند کو، آج سے یہ تمہارا ہوا۔ یاد رکھنا، میں اب تمہارا مقروض نہیں رہا، اس بات کا اللہ گواہ ہے۔ ہاں ہاں، ٹکے کا غلام دے کے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا مقروض نہیں رہا۔ یہ تو میری مہربانی ہے کہ تم سے اتنے مہنگے داموں اپنی مجبوری خرید رہا ہوں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس میری رقم پوری ہو جائے تم مہربانی کر کے اپنے اس غلام کو لے کر رقم و سود لوٹا دینا۔ میرے فرزند، بند کنداری محمود کی جانب متوجہ ہوا۔ تم سچے مسلمان ہو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، غلام کو ہر حال میں اپنے مالک کا تابعدار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ غلام یا بیوی اگر اپنے مالک سے دھوکہ یا اسے نقصان پہنچائے یا فرار ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ آج سے میں تمہارا آقا نہیں بلکہ یہ تمہارے آقا ہیں، ان کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے۔ محمود کی جھکی گردن میں خفیف سی جنبش ہوئی۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر نہیں اٹھایا کیونکہ وہ اپنے آقا کی آنکھوں میں بے بسی اور لاچاری کے امڑتے بادل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ منتظر رہا کہ کب اس کا نیا آقا اسے ساتھ چلنے کا حکم سنائے۔ بند کنداری نے علی بن الورقہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے کندھوں پر پڑے ہوئے بھاری بوجھ کو ہلکا کر دیا، مگر وہ اپنی نخوت میں اتنا محو تھا کہ اس نے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی۔ وہ چلتے ہوئے خدا حافظ تک کہنے کا روادار نہ ہوا۔ محمود سر جھکائے نہایت خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ آخری بار مڑ کر اپنے آقا کی صورت دیکھ لے جو دوبارہ شاید ہی اسے نظر آ پاتی، مگر وہ اپنے اندر اتنی سخت جمع نہ کر پایا تھا۔ دو بے بس اور نڈھال آنکھیں اس کے ذہن میں نقش ہو کے رہ گئی تھیں۔